اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل پھر جب جدا ہوا طالوت بالجنود لشکروں کو لے کر شہر سے قال تو بولا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں بنہر ایک نہر سے فمن شربا منہ پس جس نے پیا اس میں سے فلیس منی پس نہیں ہے وہ میرا ومن لم یطعمہ اور جس نے نہ چکھا اس کو فإنہ منی پس بے شک وہ میرا ہے الا مگر من اغترف جس نے بھر لیا غرفتن ایک چلو بیدہ اپنے ہاتھ سے فشربوا پس سب نے پیا منہ اس میں سے الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے فلما جاوزہ پھر جب پار ہو گئے اس سے یعنی اس نہر سے ہوا طالوت والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے اس کے ساتھ قالوا وہ بولے لا طاقت لنا نہیں طاقت رکھتے ہم الیوم آج کے دن جالوت و جنودہ اور اس کے لشکروں کی قال الذین بولے وہ لوگ یظنون جنہیں یقین تھا انہم یہ کہ وہ لوگ ملاقو ملنے والے ہیں اللہ تعالی سے کم من فئۃ قلیلۃ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے فئۃ کثیرۃ بڑی جماعت پر بإذن اللہ تعالیٰ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولما برزوا پھر جب سامنے آئے لجالوت و جنودہ جالوت اور اس کے لشکروں کے قالوا تو انہوں نے عرض کی ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ علینا ڈال دے ہمارے اوپر صبر وثبت اقدامنا اور جمع رکھ ہمارے پاؤں وانصرنا اور مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 اور 250 آج کی آپ نے اس کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ واقعہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے زمانے کا کہ جب طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا گیا اور جہاد ان کے اوپر فرض ہوا، قوم عمالقہ سے انہوں نے اب لڑنا تھا، تو ایک طرف طالوت اور ان کے ساتھ ان کے مسلمان ساتھی اور دوسری طرف کافروں کے سردار جالوت جو ایک قوی الجثہ شخصیت تھا اور اس کے ساتھ 1,00,000 کی فوج تھی، بعض روایات میں 3,00,000 تک آیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مجمع اور اتنی بڑی تعداد کو لے کر وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ اپنے شہر سے الگ ہونے لگتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، تو اس وقت طالوت نے ان سے کہا کہ تمہاری آزمائش ہونے والی ہے اور آزمائش تمہاری ایک دریا سے، ایک نہر سے، پانی کے ذریعے سے ہوگی، اور وہاں اللہ رب العزت مخلصین اور غیر مخلصین کو الگ فرمائیں گے۔ وہ لوگ جو جہاد کے قابل ہیں وہ تو اس آزمائش میں پورا اتریں گے،
اور جو اس قابل نہیں ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو آزمائش یہ تھی کہ جب وہ دریا پار کرنے لگے تو ان کو، چونکہ گرمی کا موسم بھی تھا اور اللہ کے حکم سے ان سب کو پیاس لگی، شدید پیاس لگی۔ اب یہاں پر حکم یہ تھا کہ تم نے پانی پیے بغیر یہاں سے نکلنا ہے، اگر پانی پی لیا تو تم جہاد کے قابل نہیں رہو گے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اتنی چھوٹ دے دی کہ ایک چلو پانی صرف حلق کو تر کرنے کے لیے کوئی اگر پینا چاہے تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں پیے گا۔ اگر کسی نے زیادہ پی لیا تو وہ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو حضرت طالوت اور مخلص مسلمان وہاں سے بغیر پانی پیے، بغیر پانی چکھے گزر گئے، یا پھر بعض لوگوں نے ایک ایک چلو پانی پی لیا۔ لیکن جو لوگ اس جہاد میں پیچھے رہ جانے والے اور اس کے قابل نہ رہنے والے تھے، انہوں نے پانی پیا اور خوب پیٹ بھر کر پیا، اتنا پانی پی لیا کہ جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو انہوں نے کہا ہمارے اندر تو اب آگے بڑھنے کی سکت ہی نہیں رہی، آج ہم جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کے رہے ہی نہیں۔ پھر جب انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو بعض لوگوں نے ان میں سے کہا کہ اتنا بڑا لشکر، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اب جو مخلص مومن اور حضرت طالوت کے جانباز سپاہی تھے جو آگے پہنچ چکے تھے، ان کی تعداد 313 رہ گئی۔ تو وہ کہنے لگے، ایک دوسرے کو سمجھانے لگے کہ دیکھو، جنگوں کا فیصلہ تعداد پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اور اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ اور بارہا ایسا ہوا ہے کہ کمزور لشکروں نے بڑے بڑے لشکروں کو پسپا کر دیا، صرف اور صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی۔ تو اس لیے تم بھی یقین رکھو کہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، ہم اسی کی مدد کے آسرے پر اور بھروسے پر جالوت اور اس کے بڑے لشکر کو شکست دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جو ثابت قدم رہا، جس نے صبر کیا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت شامل حال ہے۔ پھر جب ان دونوں لشکروں کا سامنا ہوا تو اس وقت مومنین نے، مسلمانوں نے اللہ کے حضور آہوزاری کی۔ یہ مومن کا شیوا ہے کہ نہ وہ اپنی تلوار پر، نہ زور بازو پر، نہ اپنے اسلحے پر، نہ اپنے مال پر، نہ اپنی تعداد پر، کسی چیز پر وہ بھروسہ نہیں رکھتا۔ بھروسہ اس کا ہوتا، ہاں تیاری پوری کرتا ہے، لیکن بھروسہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت پر کرتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ مانگا کہ اللہ صبر عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، دشمن کے خلاف ہماری مدد اور نصرت فرما، ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرا نام بلند کرنے کے لیے، ان کافروں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یا اللہ ہمارا آسرا بن جا، ہمیں صبر اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرما، اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد اور نصرت فرما۔ چنانچہ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، ان کا کیا انجام ہوا یہ اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت خیر الانام سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلما فصل، پھر جب نکلے طالوت، حضرت طالوت بالجنود، اپنے لشکروں کے ساتھ، قال، تو فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم، تمہیں آزمانے والا ہے، بنہر، ایک نہر کے ذریعے،
فمن شربا پس جس نے پی لیا منہ اس سے فلیس منی پس وہ میرا نہیں، ومن لم یطعمہ اور جس نے نہ چکھا اسے فإنہ منی پس بے شک وہ میرا ہے، الا مگر من جس نے اغترفا بھر لیا غرفتن ایک چلو بیدہ اپنے ہاتھ سے فشربوا پس سب نے پیا منہ اس میں سے الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے لوگوں نے ان میں سے، فلما پھر جب جاوزہ وہ پار ہوئے ہوا حضرت طالوت والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، قالوا وہ بولے لا طاقت لنا نہیں طاقت رکھتے ہم لوگ الیوم آج کے دن بجالوت جالوت وجنودہ اور اس کے لشکروں کی، قال الذین بولے وہ لوگ یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم ملاقو یہ کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کم من فئۃ قلیلۃ کہ بارہا چھوٹی جماعت غلبت وہ غالب آئی ہے فئۃً کثیرۃً بڑے گروہ پر باذن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولما برزوا پھر جب سامنے آئے لجالوت وجنودہ جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا انہوں نے عرض کی ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ علینا انڈیل دے ہمارے اوپر صبراً صبر، وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا اور مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین کافر لوگوں کے مقابلے میں، وما توفیقی الا باللہ۔